السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر حامد مرچن آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کرونا وائرس، جسم میں موجود قوت مدافعت اور ویکسین کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے اکثر ڈراؤنی فلموں میں بدروحوں کی کہانی سنی ہوگی جو دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور کسی انسان کے جسم میں پناہ ہو کر اپنی تباہ کاریاں دکھاتی ہیں۔ وائرس کی مثال بھی کچھ اسی طرح ہے، جس کا کوئی جسم نہیں اور یہ کسی جاندار خلیے کے اندر داخل ہو کر اس کے نظام کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ وائرس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ بیکٹیریا اور دیگر خردبینی جاندار سے مختلف ہوتا ہے۔ بیکٹیریا اور دیگر خردبینی جاندار ان کا اپنا جسم یعنی خلیہ ہوتا ہے اور ان میں اپنی افزائش نسل کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وائرس اپنی افزائش نسل خود نہیں کر سکتے جب تک وہ کسی زندہ خلیے میں داخل ہو کر اس کو اپنے حکم کے تابعدار نہیں بنا لیتے۔ وائرس کسی بھی جاندار خلیے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس خلیے کے اندرونی نظام کو اپنے قابو میں کر کے اپنی افزائش نسل کر سکیں، چاہے وہ پودے ہوں، پھل، پھول یا پھر کیڑے مکوڑے یا پھر بڑے جانور مثلاً چوہے، کتے، بلی یا گائے بکری وغیرہ۔ اسی طرح وائرس انسانوں کے خلیے میں بھی داخل ہو کر ان کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں۔ یوں تو بے تحاشا وائرس اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں، مگر بہت کم وائرس ہی کسی جاندار چیز کے خلیے میں داخل ہو پاتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گھر اور جائیداد کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ہر جاندار خلیے کے داخلی راستوں پر بھی سخت نگرانی ہوتی ہے اور یوں ہی کوئی وائرس منہ اٹھا کر داخل نہیں ہو سکتا۔ جن وائرس کو کسی جاندار خلیے میں داخل ہونے کی کنجی مل جائے وہ اندر داخل ہو کر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ ان کو بیماری پھیلانے والے وائرس بھی کہتے ہیں۔ کچھ وائرس صرف پودوں کے خلیوں میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ صرف پودوں میں بیماری پھیلاتے ہیں، جبکہ کچھ جانوروں میں اور کچھ انسانوں میں۔ پودوں اور جانوروں میں بیماری پھیلانے والے وائرس عموماً انسانوں کے خلیے میں داخل نہیں ہو پاتے، اس لیے انسانی صحت کے لیے وہ بے ضرر ہوتے ہیں، مگر کچھ وائرس ایک قسم کے جاندار سے دوسرے قسم کے جاندار میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دور حاضر میں بین الاقوامی طور پر تباہی پھیلانے والے کرونا وائرس بھی اس وائرس کی ایک قسم میں سے ایک ہے۔ جب بھی کوئی وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد افزائش نسل ہوتا ہے، اس لیے وہ جاندار کے خلیے کو اپنے قابو میں کرتے ہی اس کو افزائش پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ خلیہ 1 سے 2 خلیوں میں بڑھ جاتا ہے اور پھر 2 سے 4 اور پھر 4 سے 8 اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اس خلیے کی نسل بڑھنے لگتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خلیہ بذات خود وائرس کی ایک کاپی ہر نئے پیدا ہونے والے خلیے کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح وائرس کی نسل بھی خلیے کے ساتھ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور وہ جاندار کے جسم کے تمام وسائل اپنے مفاد میں بروئے کار لاتے ہوئے تیزی سے پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب وائرس کسی متاثرہ شخص کے خلیوں کے اندر ہوتا ہے تو یہ بظاہر مدافعتی نظام کے خلیوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، تاہم متاثرہ خلیات اپنی بیرونی سطح پر اشارے کے طور پر نشانی ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی دروازے پر خطرے کی علامت لگی ہو تو آپ چوکنا ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس خلیے کی بیرونی سطح پر علامت کو دیکھ کر جسم کے مدافعتی نظام کے خلیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کن خلیوں کے اندر کوئی وائرس موجود ہے۔ ٹی سیلز نامی مدافعتی خلیوں کی ایک قسم ان اشاروں کو پہچان کر فوراً مخصوص دفاعی ہتھیار، جنہیں سائنس کی زبان میں اینٹی باڈیز کہتے ہیں، تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو وائرس زدہ خلیوں سے چمٹ جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں جیت کا دار و مدار اس بات پر مبنی ہے کہ جسم کا مدافعتی نظام کتنی تیزی سے حرکت میں آتا ہے
اور کتنی تیزی سے اینٹی باڈیز کی تشکیل دیتا ہے۔ اگر وائرس کی افزائش نسل اینٹی باڈیز کی تشکیل سے تیز ہو تو جسم وائرس کے بروقت پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وائرس جسم کے مختلف اعضاء میں پھیلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وائرس جسم میں پہلے بھی کبھی داخل ہوا ہو تو جسم کے مدافعتی نظام میں اس کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اینٹی باڈی بنانے کا عمل بہت تیزی سے کر سکتا ہے۔ مگر جب وائرس کسی مریض کو پہلی بار متاثر کرتا ہے تو وائرس کی شناخت اور اینٹی باڈی بنانے کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کمزوری اور بیماری کی علامتیں محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب مدافعتی نظام وائرس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عام طور پر بازیابی شروع ہو جاتی ہے۔ مکمل طور پر صحت یاب ہو جانے کے بعد بھی مدافعتی نظام وائرس کے متعلق معلومات اپنی یادداشت والے خلیوں میں محفوظ کر لیتا ہے تاکہ مستقبل میں دوبارہ حملہ ہونے کی صورت میں فوراً وائرس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وائرس سے چھٹکارا پانے کے بعد بے تحاشا تعداد میں اینٹی باڈیز بچ جاتی ہیں جن کو جسم فوراً ظاہر نہیں کرتا اور کچھ عرصے تک اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے تاکہ اگر وائرس جسم میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہو یا پھر دوبارہ سے کسی طرح جسم میں داخل ہو جائے تو یہ بنی بنائی تیار شدہ اینٹی باڈیز فوراً کام آ سکیں اور وائرس کا بروقت خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ اینٹی باڈیز حرف عام میں وائرس کے خلاف امیونٹی کا کام کرتی ہیں اور بسا اوقات لمبے عرصے تک موجود رہتی ہیں۔ اگر ایک مخصوص عرصے تک وائرس دوبارہ داخل نہ ہو تو جسم ان اینٹی باڈیز کو توڑ کر حسب ضرورت دوسری اینٹی باڈیز یا کیمیائی اجزاء جن کی اس وقت اشد ضرورت ہو بنا لیتا ہے۔ اب جسم میں اس وائرس کے خلاف امیونٹی یا فوری طور پر مدافعتی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وائرس کی دوبارہ جسم میں داخلے کی صورت میں اینٹی باڈیز کی تیاری کا عمل پھر سے شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے اس مدافعتی نظام کو سمجھنے کے بعد سائنسدانوں نے ویکسین ایجاد کی۔ کسی بھی ویکسین میں بیماری پھیلانے والے جراثیم کا کوئی ٹکڑا، مردہ جراثیم یا پھر زندہ مگر کمزور شدہ جراثیم موجود ہوتے ہیں جو ایک صحت مند انسان جس کا مدافعتی نظام ٹھیک کام کر رہا ہو اس کے جسم میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انسانی جسم کا مدافعتی نظام قدرتی طور پر جراثیم کے خلاف مدافعتی عمل شروع کر دیتا ہے اور اینٹی باڈیز کی تشکیل دے کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس عمل کے دوران صحت مند انسان کو بیماری کی ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوتی ہیں مگر چونکہ داخل شدہ جراثیم میں مکمل طور پر بیماری پھیلانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے وہ اس بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ اس طرح تیار شدہ اینٹی باڈیز اس کے جسم میں کچھ عرصے تک بڑی تعداد میں موجود رہتی ہیں اور اگر خدا نخواستہ بیماری پھیلانے والا طاقتور جراثیم جسم میں داخل ہو جائے تو پہلے سے تیار شدہ اینٹی باڈیز کا یہ ذخیرہ اس جراثیم کو تباہ کاری پھیلانے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے اگر آپ کو دشمن کے حملے کی اطلاع پہلے سے مل جائے اور آپ اپنی دفاعی فوجوں کو حملے سے پہلے چوکنا کر دیں تو دشمن کے کامیاب ہونے کے امکان بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جراثیم عموماً جسم میں بڑی تعداد میں داخل نہیں ہوتے اور وہ اپنی تعداد انسانی جسم میں داخلے کے بعد اپنی افزائش نسل کے ذریعے ہی بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اگر دفاعی نظام پہلے سے تیار ہو تو جراثیم کا خاتمہ کافی آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جراثیم کے خلاف اس طرح کی مدافعتی قوت پیدا کرنے کے عمل کو امیونٹی حاصل کرنا کہتے ہیں۔ اس طریقے سے حاصل کردہ امیونٹی کے لیے انسان کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ویکسین کے انجیکشن کے بعد مدافعتی نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے قدرتی طور پر ان اینٹی باڈیز کو بنا سکے۔ اگر انسان کے جسم میں ایسا کرنے کی بھرپور صلاحیت نہ ہو تو ممکن ہے کہ ویکسین لگنے کے باوجود بھی امیونٹی پیدا نہ ہو اور بیماری لگنے کا خطرہ لاحق ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ویکسین لگنے سے انسان الٹا شدید بیمار ہو جائے
اس لیے کسی بھی ویکسین کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کرنا بہت خطرناک ہے۔ جن لوگوں کی صحت ٹھیک نہ ہو اور ان کا مدافعتی نظام کسی وجہ سے کمزور ہو، ان کو اگر بیماری قدرتی طور پر لگ جائے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چونکہ ویکسین بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے انہیں جزوی طور پر امیونٹی دے کر بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے میں صحت مند انسان کے خون میں موجود اینٹی باڈیز کو نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو بیماری سے بچایا جا سکے۔ گویا اگر جسم ایک دفعہ کسی وائرل انفیکشن سے صحت یاب ہو جائے تو اصولاً ایک مخصوص عرصے تک دوبارہ وہی وائرس اس پر حملہ ور نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلو اور دیگر وائرل انفیکشن بار بار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ وائرس کے جینیاتی مرکب میں تبدیلی ہے، جسے جینیاتی ارتقا بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ کسی فیکٹری میں مزدوروں کو بغیر آرام کے مسلسل کام کروائیں تو وہ اپنا کام بخوبی سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ اسی طرح جب جسم کے خلیے وائرس کے زیر اثر مسلسل اور تیز رفتاری کے ساتھ افزائش نسل کرتے رہتے ہیں تو وہ وائرس کے جینیاتی مرکب کی کاپی کرتے وقت چھوٹی موٹی غلطی کر دیتے ہیں۔ جینیاتی مرکب میں یہ معمولی سی تبدیلی بعض اوقات اتنی معنی نہیں رکھتی، مگر تبدیل شدہ مرکب کی مزید کاپی بننے کے دوران یہ تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے اور وائرس کی شکل میں واضح تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس تغیر کو سائنسی زبان میں میوٹیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک عام عمل ہے اور اکثر ہمارے جسم کی افزائش کے دوران ہمارے صحت مند خلیوں میں بھی ہو جاتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے جسم میں تغیر پذیر خلیوں کو پہچاننے اور تباہ کرنے کے لیے انتہائی مؤثر نظام موجود ہے۔ اسی نظام کی خرابی کی صورت میں مختلف قسم کے کینسر جنم لیتے ہیں۔ بہرحال وائرس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جینیاتی شناخت برقرار رکھ سکے، اس لیے مسلسل تغیر پذیری کا شکار رہتا ہے۔ اس طرح جب وائرس ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل ہوتا ہے تو وہ بتدریج بدلتا رہتا ہے، اور جب بہت زیادہ تبدیل شدہ وائرس دوبارہ اسی انسان کے جسم میں داخل ہو جائے جس کے جسم میں وائرس کی اینٹی باڈیز پہلے سے موجود ہوں، تب بھی وہ اینٹی باڈیز اس کے خلاف کام نہیں کرتی اور نئی اینٹی باڈیز کی تیاری تک بیماری کی علامات دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے وائرس جو تیزی سے تغیر پذیر ہوتے ہیں ہر سال بیماری پھیلاتے ہیں اور ان کے خلاف لمبے عرصے تک مدافعتی قوت یا امیونٹی کا برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے لوگوں کو دوبارہ بیماری لگنے کا خطرہ موجود ہے۔ سائنس ابھی بھی مکمل طور پر نہیں جانتی کہ کرونا وائرس کس حد تک اور کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف بیکٹیریل انفیکشن کے لیے طرح طرح کی ادویات، جن کو ہم عرف عام میں اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں، دستیاب ہیں، جو کافی مؤثر طریقے سے بیماری پھیلانے والے بیکٹیریا کا خاتمہ کر کے صحت یابی بخشتی ہیں۔ دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک جس کا نام پینسلن ہے، اس کی دریافت الیگزینڈر فلیمنگ نے 1928 میں کی۔ اس دریافت سے پہلے نسل انسانی بے تحاشا بیکٹیریل انفیکشن سے پریشان تھی اور بیشتر وبائی بیماریوں نے ماضی میں انسانوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی کی۔ اینٹی بائیوٹکس کی دریافت نے انسانی زندگی کو ایک نیا تحفظ دیا، اسی لیے دنیا میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کا بے جا اور غلط استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب انسانی غفلت اور جلد بازی کی وجہ سے کوئی ایسا بیکٹیریا جنم لے جس کے خلاف کوئی اینٹی بائیوٹک کام نہ کرے اور وہ ماضی کی طرح ان گنت انسانی جانوں کے زیاں کا سبب بنے۔ خیال رہے کہ اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریا کے خلاف ہی کام کرتی ہیں اور وائرس کے خلاف بالکل کام نہیں کرتی۔ اینٹی بائیوٹکس اور جسم کے مدافعتی نظام کی تیار کردہ اینٹی باڈیز کے درمیان بہت فرق ہے۔ اینٹی باڈیز وائرس
اور دیگر بیماری پھیلانے والے جراثیموں کا قدرتی طور پر خاتمہ کرتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز جسم کا مدافعتی نظام قدرتی طور پر خود تیار کرتا ہے اور یہ عام طور پر دواؤں کی شکل میں دستیاب نہیں ہوتی۔ وائرس کے خلاف عام طور پر جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کو اینٹی وائرل کہا جاتا ہے، اور سائنس نے اب تک کئی اینٹی وائرل میڈیسنز تیار کی ہیں جو مختلف وائرس کے خلاف افادیت رکھتی ہیں۔ چونکہ بیکٹیریا کی طرح وائرس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، اس لیے وائرس کو اس طرح سے نہیں مارا جا سکتا جس طرح اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا کا خاتمہ کرتی ہیں۔ اینٹی وائرل دوائیاں صرف وائرس کی افزائش نسل کے عمل کو روکتی ہیں اور ہمارے جسم کو اتنی مہلت دے دیتی ہیں کہ مدافعتی نظام وائرس کے خلاف مناسب مقدار میں اینٹی باڈیز تیار کر کے اس کا خاتمہ کر سکے۔ اینٹی وائرل دواؤں کی بھی کئی اقسام ہیں اور وہ مختلف وائرس کی بناوٹ اور جینیاتی شکل کے مطابق ان کا نشانہ بناتی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ یہ دوائیں تمام وائرسوں کے خلاف یکساں طور پر مفید ہو جائیں، اس لیے بہت سی وائرل بیماریوں سے شفا آج بھی انسانی جسم کے مدافعتی نظام کے مرہون ملت ہے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور آپ کو وائرس، مدافعتی نظام اور ویکسین سے متعلق سائنس کو سمجھنے میں مدد ہوئی ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔